کہاں بھٹک رہا ہے، تجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ کے بعد میں آپ کے جانے کا جانے ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا مشتاق احمد قاسمی امام خطیب جامع مسجد جدیدیہ اور وسطی تحقیق القرآن حافظ الدورہ سے میں حضرت گزارش کروں گا حضرت والا ہم سبوں کو قانون کی باتوں کو تسلیم کروائیں اور اس کی وجہ کہاں جو مجھے مولانا گزارش کروں گا وہ کہاں نظر سے بیٹھ جائیں۔ ہمارے درمیان کو علماء کرام آپ کے سامنے مواعظ پیش کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سب دفعہ کی لوگوں کو اہمیت دیں گے اور قدر سے سنیں گے اور ادب سے سنیں گے۔ مجلس میں رہنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مجلس کے اندر بھی موجود ہو اور غور سے سن رہے ہو تب جا کر کے مجلس کا فائدہ پہنچے گا۔ بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ کام کرتے کہ باہر بیٹھے تھے آواز کو پہنچ گئی نہیں تو جن جمعی کا بھائی سے بیٹھے تھے انشاءاللہ تقریب کے اوپر تو اللہ کی طرف سے اپنی بھائی ہوگی اس میں ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ نتائج بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ اس کا عنوان ہے۔ استقبال رمضان ایک تو یہ ہے کہ ہم جلسے کر لیں، نعت پڑھ لیں، تقریر کر لیں، بیانات سن لیں اور بس ختم۔ استقبال کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اس کے روزے رکھنے کے لیے، اس کی تراویح پڑھنے کے لیے، اس کے ہر لمحے کی قدر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح استقبال اور حقیقی استقبال یہ ہے
ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک لمحے کے قدر کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ ہم کو اس مہینے کی قدر نہیں معلوم، ان کے روزوں کی قدر نہیں معلوم، اس کی رات کی تراویح کی قدر نہیں معلوم۔ ہم کو مرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا یہ رمضان المبارک جو ہم کو دیا گیا تھا، تراویح کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے ہم کو دیا تھا۔ ہم دنیا کے اندر کیونکہ منہمک رہتے ہیں، دنیا کے اندر ہمارا دل لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے ہم کو رمضان کے روزے، تراویح اور اس کے جو اعمال ہیں اس کی ہم کو زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھا کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے اس کے علاوہ جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے جیسا عمل کوئی نہیں۔ پھر تیسری بار انہوں نے سوال کیا، پھر تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یہی جواب دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے عمل جیسے کسی عمل کو قرار نہیں دیا، کیوں ایسا فرمایا؟ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے 7 قسم کے ہیں۔ ایک تو توحید ہے اور ایک شرک ہے۔ جو بندہ توحید کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا عمل ہے شرک۔ جو بندہ شرک کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، شرک کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو اس پر جہنم واجب ہوگی۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نیکی کو کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کیا، تو اس کے لیے ایک نیکی مل گئی۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرے، 1 درہم خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 1 کے بجائے 700 گنا تک اس کو ثواب دیں گے۔ 7واں عمل یہ ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يعلم عاملہ، اس کا عمل کرنے والا خود اس کے ثواب کو نہیں جانتا۔ لا يعلم عاملہ ثوابا، اس کے ثواب کو خود عمل کرنے والا نہیں جانتا، اس کا ثواب کتنا ملنے والا۔ فرمایا کہ یہ روزہ ہے، روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔
دوسرے اعمال کا بدلہ بتا دیا کہ اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا 10 گنا، اس کا 700 گنا، اس کا 1 ثواب، لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اپنی طرف سے بدلہ دیں گے۔ جیسا انسان جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے ویسا وہ انعام دیتا ہے۔ ہم سے کوئی اگر مانگنے آئے، ہم کسی کو انعام دے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے، 30 روپے دیں گے، 150 دیں گے۔ کسی امیر کے پاس کوئی جائے تو 1500 2000 دے گا۔ کوئی بادشاہ اگر کسی کو ہدیہ تحفہ کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ لاکھوں میں بھی دے سکتا ہے۔ کوئی سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ اس کو تحفہ دے تو وہ اور زیادہ کئی لاکھ میں دے سکتا ہے۔ اور جیسا بادشاہ ہوتا ہے، جیسا شخص ہوتا ہے، ویسے اس کی طرف سے تحفہ ملتا ہے اور انعام ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے کو دیں گے، اس کا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اور اس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ بہتر ہے، تم روزہ رکھا کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ، ایک ایک روزہ اتنا قیمتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ نہ رکھے، بعد میں چاہے اس کی قضا کر لے، پوری زندگی بھر روزہ رکھے تو اس روزے کا مقابلہ وہ پوری زندگی کا روزہ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا اہم روزہ ہے یہ۔ آج ہم معمولی بہانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، سر میں درد ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہے، پیٹ میں درد ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہے، بخار آ گیا روزہ نہیں رکھ رہے، معمولی بہانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس مہینے کا روزہ جس کے پاس آئے وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر بیمار ہے، جو بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں قضا کرے۔ ماحول یہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دیں گے۔ جوان ہے وہ بھی فدیہ دے رہا ہے، بوڑھا ہے وہ بھی فدیہ دے رہا ہے۔ فدیہ کہاں سے؟ روزے کی قضا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ فدیہ تو اس کے لیے ہے جو شیخ فانی ہے یا ایسا بیمار ہے جس کے صحت کی امید نہیں ہے، بہت بیمار ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے روزے کا۔ لیکن یہ نیت کرے کہ جب بھی میں صحت مند ہوں گا تو روزہ رکھوں گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحت مند ہو تو روزہ کی قضا کرے۔ ہمارے روزے کی حالت یہ، تراویح رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم کو 20 رکعت تراویح پڑھنے سنت قرار دیا ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوئے، اور سجدے کی وجہ سے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن کے آخری آیت میں، سورت میں آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے سے ہوتا ہے۔ تراویح ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن تراویح کی ناقدری دیکھیے کیسے ہم کر رہے ہیں۔ شروع میں تو بہت بھیڑ رہتی ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد مسجد خالی، پھر خالی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کب آئیں گے؟ 27ویں شام رمضان کو آئیں گے، 26 تاریخ۔ یہ کیا؟ یہ ناقدری ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ تراویح پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھ کے چلے گئے، 8 رکعت پڑھ کے چلے گئے، 12 رکعت پڑھ کے چلے گئے۔ کہ کیا ہے بھائی؟ 20 رکعت تراویح سنت ہے،
30 رکعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، 40 سجدے اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، اس میں بھی ہم کمی کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ تراویح ہو رہی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے امام صاحب ابھی 5 منٹ کے بعد رکوع کریں گے، جب تک کچھ باتیں کر لیں تھک گئے، پھر اس کے بعد آ کر کے جیسے کہ اللہ اکبر آپ کے شامل ہو گئے امام، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیے، پھر آپ اطمینان کا ساتھ دے رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں، اس سے یہ ناقدری ہے، اس سے ہمیں روزے کا اور تراویح کا جو فائدہ وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جو ہم روزے کی اس طرح ناقدری کریں گے، تراویح کی اس طرح ناقدری کریں گے، تو پھر یہ فائدہ اس کا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ناقدری کرنے کا کیا وبال ہوگا؟ جو رمضان کے روزوں کی اور رمضان کے تراویح کی قدر کرتا ہے، اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ ایک مجوسی تھا، مجوسی جو مجوسی آتش پرست ہوتا ہے، اس کا بیٹا تھا، مجوسی کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے تو روزے کا پابند ہے نہیں وہ۔ اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے باپ نے مجوسی نے اس کو تھپڑ مارا، آگے روزے کے مہینے میں مسلمان روزہ ہے اور تم کھانا کھا رہے ہو، تم کو اتنا بھی احترام نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی بہت ہی بے شرمی کے ساتھ سب کے سامنے روزہ نہیں رکھتے، سب کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، نہ رکھو بھائی، گھر میں جا کے کھاؤ، چھپ کر کے کھاؤ، لیکن روزہ داروں کے سامنے کھانا، ادب اعلان کھانا، یہ اللہ کی کھلی بغاوت ہے۔ مجوسی نے تھپڑ مارا اور کہا کہ کمبخت، مسلمانوں کا روز رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم کھانا کھا رہے ان کے سامنے۔ چنانچہ اس مجوسی کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس شہر کے ایک عالم تھے، جید عالم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اس مجوسی کو کہ وہ جنت میں ہے۔ بہت تعجب ہوا ان کو کہ یہ مجوسی اور جنت میں۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم مجوسی تھے، جنت میں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے رمضان کے مہینے میں میرا بچہ کھانا کھا رہا تھا، میں نے اس کو مارا اور کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تم کھانا کھا رہے ہو، تم کو روزے داروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی میری کہ مرنے کا وقت جب میرا قریب آیا تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ایمان دے دیا مجھ کو۔ پھر ایمان کی حالت میں میری موت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک مجوسی کافر روزے کی قدر دانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے رہے اور جنت میں جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر روزوں کی قدر کریں، تراویح کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا اور ہم کو کیا انعام دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں، چند ہی دنوں کے بعد رمضان آنے والا، اس کے لیے تیار ہو جائیں، تراویح کی پابندی کریں، روزے رکھیں، اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کریں، اپنی ضروریات کو مانگیں۔ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر پل کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں اللہ کے محتاج، کھانے میں اللہ کے محتاج، چلنے میں اللہ کے محتاج، ہر چیز میں محتاج ہیں۔ تو ہم کو کتنا اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بندے مجھ سے توبہ استغفار کریں، مانگیں، اپنی ضروریات کو مانگیں، دنیا کی ضرورت مانگیں، آخرت کی ضرورت مانگیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی ہے،
ہم پہلے سے نیت کریں کہ ایک بھی روزہ ہم سے مس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی ہم پوری پڑھیں گے، 30 رکعت پڑھیں گے اور پورے رمضان بھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ وقت کم ہے اور حضرت مولانا کا بیان ہونا ہے۔ مختصر وقت مجھ کو دیا بھی گیا تھا اور وقت کافی ہو رہا ہے، تو میں اس لیے زیادہ نہ کچھ کہتے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس رمضان مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔